دوسرا بشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں. اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے. ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر. اس کے جواب میں پہلا مشیر جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ. میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو. مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے. وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے. یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت. کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے اس میں؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے، اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے، کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے. میں بھی کچھ ہوں، صرف بادشاہی تو نہیں ہے. اچھا بھائی لڑو، ایک لبادہ اڑا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو. اور اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلیفہ راشد نمبر 2 ہیں حضرت عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے. ایک صوبے کے گورنر نے غالباً ایران کے گورنر نے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا کر دیا. اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت کوئی آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو، آخر گورنر ہے، اس کا بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے ٹائم پہ. پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کیا ہے. آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا. اور خط میں کیا لکھ؟ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا. یہ حریت. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے. چلیے یہ تو عقیدہ ہو گیا. اللہ بادشاہ ہے، اس کا حکم مانو. ان الحکم الا للہ، بادشاہت اس کی ہے، زمین اس کی ہے، اس پر اس کا حکم نافذ کرو. یہ ہے دین کا وہ حصہ جو لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا. بس توحید، جو بڑے سے بڑے موحدین ہیں وہ بھی توحید فی العقیدہ اور توحید فی الطلب. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا. توحید فی الطلب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن اس کی توحید کا یہ پہلو، بادشاہ وہ ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. یہ زمین اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، آسمانوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے. زمین میں فساد ہو گیا، زمین میں بغاوت ہے. اس وقت بدترین شرک جو ہے وہ یہ ہے. بڑے سے بڑے موحدین بھی اس کو نہیں جانتے. وہ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے تو وہی جو ہمارے اسلاف نے باتیں کی ہیں. قبر پرستی شرک ہے، کسی کو پکارنا، دعا کرنا سوائے اللہ کے، کسی بھی نبی کا نام لے کر دعا کرنا، کسی ولی اللہ کا دعا کرنا، یہ شرک ہے. یہ تو مان لیں گے. لیکن یہ کہ اس وقت ہیومن سوورنٹی سب سے بڑا شرک.
اس کے بعد حضرت یوسف ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اور اب وہ ذرا کھل کر جاہلیت کے افکار اور اوہام پر تنقید فرماتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ ارباب خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا غیر انسان ہوں، مثلاً فرشتے، ارواح اور شیاطین، یا دوسری کائناتی قوتیں جو اللہ کے تابع ہیں، یہ کسی معنی میں بھی رب نہیں ہیں، اور نہ ان کو حقیقت ربویت میں سے کوئی حقیقت حاصل ہے، کیونکہ حق ربویت اور مقام ربویت صرف اللہ کو حاصل ہے، اور وہی اس کا سزاوار ہے، کیونکہ وہی خالق ہے اور اسی کے کنٹرول میں تمام مخلوقات زندہ رہ رہی ہیں۔ لیکن مختلف جاہلیتوں میں لوگوں نے خود اپنی طرف سے بعض قوتوں کو رب کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔ یہ رب حقیقی کی صفات کو ان نام نہاد ارباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کے اندر نہ صفات موجود ہیں اور نہ ان کو رب حقیقی کی طرح کسی پر قہر اور غلبہ حاصل ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے غلط عقائد پر آخری ضرب لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اصل سلطنت کا حقدار و سزاوار کون ہے، کون اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، کون اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، فقط اس کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حکم اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ حاکمیت خاصہ خدائی ہے، اس لیے اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی اور شخص اگر اللہ کے اس حق میں کوئی دعوے داری کرے گا تو اس کا مقدمہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، چاہے اللہ کے سوا حاکمیتی کا دعویٰ کرنے والا کوئی فرد واحد ہو، یا کوئی طبقہ ہو، یا کوئی جماعت، یا کوئی امت، یا سب کے سب لوگ ہوں، یا کوئی عالمی ادارہ ہو۔ اور جو شخص اللہ کے بالمقابل اپنی حاکمیتی کا مدعی ہوگا وہ گویا کفر کا ارتکاب کرے گا، اور یہ اس کی جانب سے واضح کفر ہوگا، اور یہ آیت اس پر نص صریح ہے۔ اب کوئی شخص کس طرح اللہ کے بالمقابل دعوی الوہیت کر سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو مدعی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، چاہے وہ فرعون کی طرح دعویٰ کرے اور کہے انا ربکم الاعلی، یا وہ کہے ما علمت لکم من الہ غیری، یا وہ اسلامی شریعت کو نظام حکمرانی سے خارج کر دے، یا وہ یہ فیصلہ کر دے کہ حکمرانی اور قانون سازی کا مرجع اللہ کے سوا کوئی اور ہوگا، اگرچہ وہ فرد ہو یا انسانوں کا کوئی مجموعہ ہو۔ اسلامی نظام میں امت مسلم ہی حاکم کا انتخاب کرتی ہے اور کسی شخص کو حاکمیت کا اختیار دیتی ہے، اور وہ یہ اختیارات استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اختیارات شرعی حدود کے اندر استعمال کر سکتا ہے۔ اسلامی نظام میں کوئی شخص یا کوئی ادارہ مصدر قانون سازی اور مصدر حاکمیت نہیں ہوتا۔ حاکمیت اور قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہوگا۔ بے شمار مسلم مفکرین حق حاکمیت کے استعمال اور مصدر حاکمیت کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان حق حاکمیت کے مالک نہیں ہیں۔ حق حاکمیت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام، قانون اور دستور متعین فرما دیا ہے، انسان صرف اس کے نافذ کرنے والے ہیں۔ لیکن جو دستور اور قانون اللہ نے نہیں بنایا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کی دلیل بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس دلیل کو ہم تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم لفظ عبادت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں، اسی طرح جس طرح عرب اسے سمجھتے تھے۔ عبد کا مفہوم عربی میں ہے، یعنی تابع ہوا،
ताबे फरमान हुआ और किसी के सामने झुका और जलील हुआ। आगाज़ इस्लाम में इबादत का मफ़हूम भी मरासिम अबूदियत और परस्तिश ना था, इसलिए कि जब सबसे पहले ये आयात नाजिल हुई तो उस वक्त मरासिम अबूदियत फ़र्ज़ ही न थे। ये नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात और जिहाद बाद में फ़र्ज़ हुए। इब्तदा में इबादत का लफ्ज़ अपने लुग़वी मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ था, जो बाद में इस्तिलाही मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ। इब्तदा में इस लफ्ज़ का मफ़हूम ये था कि सिर्फ़ अल्लाह की इताअत की जाए, सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुका जाए, सिर्फ़ अल्लाह के अहकाम माने जाएं। इन अहकाम का ताल्लुक़ इबादत के मरासिम से हो या इखलाकी उमूर से, इन तमाम शोबों पर लफ्ज़ इबादत का इतलाक़ होता था। इसके मफ़हूम में इताअत और बंदगी शामिल थी, जिसके बारे में अल्लाह का हुक्म था कि उसके सिवा किसी की इताअत और बंदगी ना की जाएगी। जब हम इबादत के इस मफ़हूम को मालूम कर लें तो फिर हमारी समझ में ये बात आ जाती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा हुक्म अल्लाह का है, इसलिए इबादत और बंदगी और इताअत भी सिर्फ़ उसी की है। अगर हुक्म किसी और का हो तो फिर सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। और हुक्म अल्लाह का है एक आम उसूल है। इससे मुराद तकवीनी हुक्म भी है कि इस कायनात के बारे में वही मुतसर्रिफ़ फिल उमूर है, और उससे मुराद शरई और कानूनी हाकमियत भी है कि शरई और तकवीनी उमूर भी अल्लाह ही के होंगे। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ कि जो शख्स हाकमियत के हक़ में अल्लाह के बरखिलाफ़ दावेदारी करता है वो दीन इस्लाम से खारिज है, और इसके बारे में इस्लाम का हुक्म वाज़े और लाजमी है कि ये दरअसल बदतरीन शिर्क और कुफ्र बवा सरीह कुफ्र है। इसी तरह जो शख्स अल्लाह के बिलमुकाबिल हाकमियत का दावा करता है और दूसरे लोग इसका इकरार करते हैं और दिल से इसकी इताअत करते हैं और अपने दिल में कोई हर्ज महसूस नहीं करते, वो लोग भी कुफ्र बवाह के मुर्तकिब हैं और वो दीन इस्लाम से खारिज हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चूँकि अल्लाह ही हाकिम मुतलिक है, इसलिए ही अल्लाह ही इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी इताअत की जाए, और ये दुरुस्त और सही दीन है। यही दीन क़य्यम है, यानी इसके सिवा दीन क़य्यम की और कोई सूरत नहीं है। दुरुस्त दीन वही है जिसमें हाकमियती सिर्फ़ अल्लाह की हो, और अल्लाह की हाकमियत का इजहार इस तरह हो कि लोग सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी और इताअत करें। चूँकि लोग हकीकत को नहीं जानते, इसलिए लाजिम नहीं आता कि अपनी जाहिलियत की वजह से वो दीन क़य्यम पर मुतसव्विर हों, इसलिए कि जो दीन इस्लाम को जानता ही नहीं, उसकी ज़िंदगी में दीन का वजूद मुतहक्किक किस तरह हो सकता है। अगर लोगों की हालत ये हो कि वो हकीकत दीन ही से बेखबर हैं, तो अक्लन हकीकतन और बतौर वाक़या ये नहीं कहा जा सकता कि वो दीन पर हैं। जहालत कोई उज़र नहीं है जो इनको सिफ़त इस्लाम से मुतसिफ़ कर दे, क्योंकि जहालत तो सिरे से सिफ़त दीन ही की नफ़ी कर देती है। क्योंकि कोई शख्स उस वक्त तक इस्लाम का एतकाद नहीं रख सकता जब तक वो इस्लाम को जाने नहीं। ये बात निहायत ही मंतकी और बदेही है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन वाज़े और फ़ैसला कुन और मुख्तसर कलिमात के ज़रिए शिर्क की जड़ काट कर रख दी है और दीन इस्लाम के हकीकी निशानात मुकर्रर कर दिए हैं, और इस्लामी नज़रिया हयात के तमाम बुनियादी अनासिर यहाँ बयान कर दिए हैं, और एक दो फ़िक्रों में जाहिलियत की जड़ काट कर रख दी है। दुनिया में तागूती निज़ाम कायम ही तब होता है जब वो अल्लाह से हक़ हाकमियत छीन ले और लोगों से अल्लाह के बजाय अपनी अताअत कराए, यानी लोग अल्लाह की शरीयत और कानून के बजाय उसकी शरीयत के मुती फरमान हों, और वो तागूती सोच, तागूती कानून और तागूती अहकाम और इताअत राइज कर दें। इसके सिवा तागूत कायम ही नहीं हो सकता। तागूती निज़ाम कायम ही तब होता है जब दीन इस्लाम दुनिया से गायब हो जाए, जब लोगों के दिलो दिमाग में ये अकीदा रासिख हो कि अल्लाह के सिवा और हाकिम और मुताअ नहीं है, और तमाम मामलाते ज़िंदगी में इंसानों ने सिर्फ़ अल्लाह की इताअत करना है, तो उस वक्त तागूती निज़ाम कायम ही नहीं होता। यहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना हकीकी दर्स और तालीम ख़त्म फरमा देते हैं, और इस तकरीर को इलाहों के इब्तदा में कैदियों की मुराद और मतलब से मरबूत कर दिया था। यही वजह है कि अब हम
اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تاکہ قیدیوں کے سوال کا جواب بھی دے دیں۔ اللہ کی قانونی حاکمیت۔ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہی رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، اور ان کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر و ضلالت اور ظلم و فسق ہے۔ اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار لازمہ ایمان ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا یہ پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ لوگ دنیا میں سینکڑوں قوموں کے محکوم ہیں، ماں باپ کے محکوم ہیں، دوست و احباب کے محکوم ہیں، استاد اور مرشد کے محکوم ہیں، امیروں، حاکموں اور بادشاہوں کے محکوم ہیں، اگرچہ وہ دنیا میں بغیر کسی زنجیر اور بیڑی کے آئے تھے، مگر دنیا نے ان کے پاؤں میں بہت سی بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ لیکن مومن اور مسلم ہستی وہ ہے جو صرف ایک خدا ہی کی محکم ہے، اس کے گلے میں محکومی کی ایک بیل زنجیر ضرور ہے، مگر مختلف سمتوں میں کھینچنے والی بہت سی ہلکی زنجیریں نہیں ہیں۔ وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے کیونکہ اس کے ایک ہی حاکم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوستوں سے محبت رکھتا ہے کیونکہ اسے رفیقوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ اپنے سے ہر بزرگ اور ہر بڑے کا ادب ملحوظ رکھتا ہے کیونکہ اس کے ادب آموز تحقیقی نے اسے ایسا کرنے کا کہا ہے، کیونکہ حاکموں کے ایسے حکموں کے ماننے سے اسے نہیں روکا گیا ہے جو اس کے حاکم حقیقی کے حکموں کے خلاف نہ ہوں۔ وہ دنیا کے ایسے بادشاہوں کی اطاعت بھی کرتا ہے
جو اس کی آسمانی بادشاہت کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اسے تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرے۔ لیکن یہ سب کچھ جو وہ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ ان سب کے اندر کوئی محکم ڈھونڈتا پھرے اور ان کو جھکنے کی جگہ پائے۔ وہ بادشاہوں اور حاکموں کا حکم بھی سمجھتا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اطلاعات ایک ہی کے لیے ہیں اور وہ حکم ایک ہی کا ہے۔ جب اس ایک ہی حکم دینے والے نے ان سب باتوں کا حکم دیا تو ضرور ہے کہ خدا کے لیے ان سب بندوں کو بھی مانا جائے اور اللہ کی اطاعت کی خاطر وہ اس کے بندوں کا بھی تباہ ہو جائے۔ پس فی الحقیقت دنیا میں ہر انسان کے لیے بے شمار حاکم اور بہت ہی جھکائے والی قومیں ہیں، لیکن مومن کے لیے صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ صرف اس کے آگے جھکتا ہے اور صرف اسی کو مانتا ہے۔ اس کی پیشانی کے بجھنے کی چوکٹ ایک ہی ہے اور اس کے دل کی خریداری کے لیے بھی ایک ہی خریدار ہے۔ وہ اگر دنیا میں کسی دوسری ہستی کی بات کرتا بھی ہے تو صرف اسی ایک کے لیے، اس لیے اس کی بہت سی اطاعتیں بھی اس ایک ہی اطاعت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ خلاصہ ایمان و اسلام ہے جس کو ہر مومن و مسلم کو قرآن کریم نے تعلیم دی ہے کہ تمام جہان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی حکومت ہو۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کو نہ پوجیں اور نہ کسی کو اپنا معبود بنائیں۔ حاکمیت کس کی ہے؟ سب سے پہلے اس سوال کو لیجئے کہ اسلامی ریاست کا دستور حاکمیت کا مقام کس کو دیتا ہے؟ اس کا قطعی اور ناطق جواب قرآن سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حاکمیت ہر معنی میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے لیے وہی فی الواقع حاکم حقیقی ہے اور اسی کا یہ حق ہے کہ اس کو حاکم اعلیٰ مانا جائے۔ اس مسئلے کو اگر کوئی شخص اچھی طرح سمجھنا چاہے تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ پہلے وہ حاکمیت کے معنی اور تصور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ حاکمیت کا مفہوم علم سیاست کی اصطلاح میں یہ لفظ اقتدار اعلیٰ اور اقتدار مطلق کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ کسی شخص یا مجموعہ اشخاص یا ادارے کے صاحب حاکمیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم قانون ہے، اسے افراد ریاست پر حکم چلانے کے لیے غیر محدود اختیارات حاصل ہیں، افراد اس کی غیر مشروط اطاعت پر مجبور ہیں، خواہ بطوع و رغبت یا بکراہت۔ اس کی اختیارات حکمرانی کو اس کے اپنے ارادے کے سوا کوئی خارجی چیز محدود کرنے والی نہیں ہے۔ افراد کو اس کے مقابلے میں کوئی حق حاصل نہیں، جس کے جو کچھ بھی حقوق ہیں اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور وہ جس حق کو بھی سلب کرے وہ آپ سے آپ معدوم ہو جاتا ہے۔ ایک قانونی حق پیدا ہی اس بنا پر ہوتا ہے کہ شارع یعنی لا گیور نے اس حق کو پیدا کیا ہے، اس لیے جب شارع نے اس کو سلب کر لیا تو سرے سے کوئی حق باقی ہی نہیں رہا کہ اس کا مطالبہ کیا جا سکے۔ قانون صاحب حاکمیت کے ارادے سے وجود میں آتا ہے اور افراد کو اطاعت کا پابند کرتا ہے، مگر خود صاحب حاکمیت کو پابند کرنے والا کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں قادر مطلق ہے، اس کے احکام کے بارے میں خیر اور شر، صحیح اور غلط کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ وہ کرے وہی خیر ہے، اس کے کسی تابع کو اسے شر قرار دے کر رد کر دینے کا حق نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کرے وہ صحیح ہے، کوئی تابع اس کو غلط قرار نہیں دے سکتا۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ اسے سبوح و قدوس اور منزہ عن الخطا مانا جائے، قطع نظر اس سے کہ وہ ایسا ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے قانونی حاکمیت یعنی لیگل سوورینٹی کا تصور، جسے ایک قانون دان، فقیہ یا جورسٹ پیش کرتا ہے، اور جس سے کم کسی چیز کا نام حاکمیت نہیں ہے۔ مگر یہ حاکمیت اس وقت تک بالکل ایک مفروضہ رہتی ہے جب تک اس کی پشت پر کوئی واقعی حاکمیت یا علم سیاست کی اصطلاح میں سیاسی حاکمیت یعنی پولیٹیکل سوورینٹی نہ ہو، یعنی عملاً اس اقتدار کی مالک جو اس قانونی حاکمیت کو مسلط کرے۔ حاکمیت فی الواقع کس کی ہے؟ اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی کوئی حاکمیت فی الواقع انسانی دائرے میں موجود بھی ہے، اور ہے تو وہ کہاں ہے؟ کس کو اس حاکمیت کا حامل کہا جا سکتا ہے؟ کیا کسی شاہی نظام میں کوئی بادشاہ ایسی حاکمیت کا حامل ہے، یا کبھی پایا گیا ہے یا پایا جا سکتا ہے؟
آپ کسی بڑے سے بڑے مختار مطلق فرما روا کو لے لیجئے، اس کے اقتدار کا آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اختیارات کو بہت سی خارجی چیزیں محدود کر رہی ہیں جو اس کے ارادے کی تابع نہیں ہے۔ پھر کیا کسی جمہوری نظام میں کسی خاص جگہ انگلی رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں واقعی حاکمیت موجود ہے؟ جس کو بھی آپ اس کا حامل قرار دیں گے، تجزیہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس کے ظاہری اختیار مطلق کے پیچھے کچھ اور طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں اس کی باگیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم سیاست کے ماہرین جب حاکمیت کا واضح تصور لے کر انسانی سوسائٹی کے دائرے میں اس کا واقعی مصداق تلاش کرتے ہیں تو انہیں سخت پریشانی پیش آتی ہے۔ کوئی قامت ایسا نہیں ملتا جس پر یہ جمع راست آتا ہو، اس لیے کہ انسانیت کے دائرے میں بلکہ در حقیقت مخلوقات کے دائرے میں اس قامت کی کوئی ہستی سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ فی الواقع حاکمیت کا حامل صرف ایک خدا ہے، وہی مختار مطلق ہے، وہی غیر مسئول اور غیر جواب دہ ہے، وہی تمام اقتدار کا مالک ہے، وہی ایک ہستی ہے جس کے اختیارات کو محدود کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اسی کی ذات منزہ عن الخطا ہے۔ حاکمیت کس کا حق ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت نفس الامر سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر کسی غیر اللہ کو یہ حاکمانہ حیثیت دے دی جائے تو کیا فی الواقع اس کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم قانون ہو اور اس کے مقابلے میں کسی کا کوئی حق نہ ہو، اور اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے اور اس کے حکم کے بارے میں خیر و شر یا صحیح و غلط کا سوال نہ اٹھایا جا سکے؟ یہ حق خواہ کسی شخص کو دیا جائے یا کسی ادارے کو یا باشندوں کی اکثریت کو، بہرحال یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو آخر یہ حق کس بنیاد پر حاصل ہوا ہے، اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اسے افراد پر اس طرح حاکم ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس سوال کا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جواب دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی رضامندی اس حاکمیت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ مگر کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی رضامندی سے اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دے تو اس خریدار کو اس شخص پر جائز حق مالکانہ حاصل ہو جاتا ہے؟ اگر یہ رضامندی اس ملکیت کو برحق نہیں بناتی تو آخر کسی غلط فہمی کی بنا پر محض جمہور کا رضامند ہو جانا کسی حاکمیت کو برحق کیسے بنا سکتا ہے؟ قرآن اس گتھی کو بھی یہ کہہ کر سلجھا دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر کسی مخلوق کو بھی حکم چلانے کا حق نہیں ہے۔ یہ حق اللہ کو حاصل ہے اور اس بنا پر حاصل ہے کہ وہی اپنی مخلوق کا خالق ہے۔ ترجمہ: خبردار، خلق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کے لیے ہے، اور یہ ایک ایسی معقول بات ہے جسے کم از کم وہ لوگ تو رد نہیں کر سکتے جو خدا کو خالق تسلیم کرتے ہیں۔ حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ پھر تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض حق اور باطل کی بحث کو نظر انداز کر کے حاکمیت کا یہ منصب کسی انسانی اقتدار کو دے بھی دیا جائے تو کیا اس میں انسانیت کی بھلائی ہے؟ انسان، خواہ وہ کوئی ایک شخص ہو یا کوئی طبقہ یا کسی قوم کا مجموعہ، بہرحال حاکمیت کی اتنی بڑی خوراک ہضم نہیں کر سکتا کہ اس کو افراد پر حکم چلانے کے لیے غیر محدود اختیارات حاصل ہوں اور اس کے مقابلے میں کسی کا کوئی حق نہ ہو اور اس کے فیصلے کو بے خطا مان لیا جائے۔ اس طرح کے اختیارات جب بھی کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہوں گے، ظلم ضرور ہوگا، معاشرے کے اندر بھی ظلم ہوگا اور معاشرے کے باہر دوسرے ہمسایہ معاشروں پر بھی ظلم ہوگا۔ فساد اس بندوبست کی فطرت میں مضمر ہے، اور جب کبھی انسانوں نے زندگی کا یہ ہنجار اختیار کیا ہے، فساد رونما ہوئے بغیر نہیں رہا ہے، اس لیے کہ جس کی فی الواقع حاکمیت نہیں ہے اور جس کو حاکمیت کا حق بھی حاصل نہیں ہے، اسے اگر مصنوعی طور پر حاکمیت کا مقام حاصل ہو جائے تو وہ اس منصب کے اختیارات کبھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہے جسے قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی ظالم ہے۔ اللہ کی قانونی حاکمیت ان وجوہ سے اسلام میں یہ قطعی طور پر طے کر دیا گیا ہے کہ قانونی حاکمیت اسی کی مانی جائے جس کی واقعی حاکمیت ساری کائنات پر قائم ہے اور جسے انسانوں پر بھی حاکمیت کا لا شریک حق حاصل ہے۔ اس بات کو قرآن میں اتنی بار بیان کیا گیا ہے کہ اس کا شمار مشکل ہے، اور اتنے زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے
کہ اس سے زیادہ پرزور الفاظ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے ہو نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا، ترجمہ: حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا فرمان ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی و اطاعت نہ کرو، یہی صحیح طریقہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ: پیروی کرو اس قانون کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ تیسری جگہ خدا کی اس قانونی حاکمیت سے انحراف کرنے کو صریح کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قانونی حاکمیت تسلیم کرنے ہی کا نام ایمان و اسلام ہے، اور اس سے انکار قطعی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دنیا میں اللہ کی اس قانونی حاکمیت کے نمائندے انبیاء علیہم السلام ہیں، یعنی جس ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے شارع یعنی لوگ ور کا ہمارے لیے کیا حکم اور کیا قانون ہے، وہ ذریعہ انبیاء ہے، اور اسی بنا پر اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ان کی بے چھوم و چارہ اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے خدا کی طرف سے جو نبی بھی آیا ہے اس نے یہی اعلان کیا ہے کہ ترجمہ: بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور قرآن اس بات کو بطور ایک قطعی اصول کا بیان کرتا ہے کہ ترجمہ: ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ترجمہ: جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، حتیٰ کہ قرآن کسی ایسے شخص کو مسلمان ماننے سے انکار کرتا ہے جو اختلافی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری فیصلہ دینے والی اتھارٹی تسلیم نہ کرے۔ ترجمہ: پس نہیں تیرے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلاف میں تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، بلکہ سر بسر تسلیم کر لے۔ پھر وہ کہتا ہے، ترجمہ: اور کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے پھر خود اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اس کے بعد یہ شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں دیتی کہ اسلام میں قانونی حاکمیت خالصتاً اور کلیتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ ہی کی سیاسی حاکمیت اس اہم ترین دستوری مسئلے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر سیاسی حاکمیت پولیٹیکل سوورنٹی کس کی ہے؟ اس کا جواب لا محالہ یہی ہے، اور یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی ہے، کیونکہ انسانوں میں جو ایجنسی بھی سیاسی طاقت سے اللہ تعالیٰ کی قانونی حاکمیت کو نافذ یعنی انفورس کرنے کے لیے قائم ہوگی، اس کو کسی بھی طرح قانون اور سیاست کی اصطلاح میں صاحب حاکمیت سوورین نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ جو طاقت قانونی حاکمیت نہ رکھتی ہو اور جس کے اختیارات کو پہلے ہی ایک بالاتر قانون نے محدود اور پابند کر دیا ہو، جسے بدلنے کا اسے اختیار نہ ہو، وہ حاکمیت کے حامل تو نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی صحیح پوزیشن کس لفظ سے ادا کی جائے، اس سوال کو تو قرآن ہی نے حل کر دیا ہے۔ وہ اسے لفظ خلافت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی وہ بجائے خود حاکم اعلیٰ نہیں ہے بلکہ حاکم اعلیٰ کی نائب ہے۔ جمہوری خلافت، اس نیابت کے لفظ سے آپ کا ذہن ذل اللہ اور پاپائیت اور بادشاہوں کے خدائی حقوق یعنی ڈیوائن رائٹس آف دا کنگ کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی نیابت کا یہ مقام کسی فرد واحد یا کسی خاندان یا کسی مخصوص طبقے کا حق نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کا حق ہے جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچے ہوئے قانون الہی کو بالاتر قانون مان لیں۔ ترجمہ: اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم میں سے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیا کہ وہ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ یہ چیز اسلامی خلافت کو قیصریت اور پاپائیت اور مغربی تصور والی مذہبی ریاست یعنی تھوکریسی کے برعکس ایک جمہوریت بنا دیتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اہل مغرب جس چیز کو لفظ جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں اس میں جمہور کو حاکمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے
اور ہم مسلمان جسے جمہوریت کہتے ہیں اس میں جمہور صرف خلافت کے حامل ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے ان کی جمہوریت میں بھی عام رائے دہندوں کی رائے سے حکومت بنتی ہے اور بدلتی ہے، اور ہماری جمہوریت بھی اسی کے متقاضی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ان کے تصور کے مطابق جمہوری ریاست مطلق العنان اور مختار مطلق ہے، اور ہمارے تصور کے مطابق جمہوری خلافت اللہ کے قانون کی پابند۔ اور نہ کوئی تشریعی حاکم، کسی کو حق نہیں کہ وہ قانون بنائے، جب حاکم اللہ تم اس کے بندے ہو، رزق وہ دیتا زمین اس کی ہے، کیوں کوئی قانون بنائے؟ اس لیے اسلام کی نظر میں کسی علاقے میں کسی حکمران کا اپنے بنائے ہوئے قوانین جاری کرنا شرک، صرف بتوں کی پوجا شرک نہیں، یہ شرک ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر اللہ بن بیٹھا ہے، بندوں کے نام حکم دیتا کہ یہ کرو نہ کرو، حلال و حرام، یہ لافل ہے یا ان لافل ہے، یہ کر سکتے ہو یا نہیں، یہ صرف اللہ کہے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب اصول کی کتابیں پڑھتے ہیں فقہ کی سارے مسائل کے لوگ، تو اصول میں آتا الحاکم، پہلے پڑھایا جاتا کہ حکم کیا ہے، حاکم کیا ہے، وہاں بتایا الحاکم والا، ایک ہی بات ہر شخص پڑھتا، شیعہ پڑھتا، دیوبندی پڑھتا، بریلوی، حاکم صرف اللہ، کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام بھی حاکم نہیں ہے، مبلغ عن اللہ، حکم اللہ کا پہنچاتے ہیں، حکم نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذرا وہ شاید اپنے اوپر حرام کیا، اللہ نے ٹوک دیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا کیوں حرام کرتا، اس کو کفارہ دے، قسم توڑ۔ تو قرآن میں آئے یا حدیث رسول میں آئے وہ اللہ کا حکم ہوتا، اسی لیے حضور نے خود فرمایا کہ مجھے قرآن بھی ملا ہے اور قرآن کے برابر کی چیز بھی اللہ نے مجھے دی، یہ اپنی طرف سے نہیں حضور کہتے، اللہ کی طرف۔ اسی لیے کئی مرتبہ احادیث میں آتا کہ جب وہ چیزیں بھی لوگوں نے پوچھی جو قرآن میں نہیں، حضور چپ رہے۔ ایک شخص نے جبہ پہنا ہوا تھا، اس کو خوشبو لگا لی زعفران کی، احرام کی حالت میں، وہ جبہ پہن لیا۔ اب آیا اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں، تو رسول کریم خاموش ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو کہتے رہتے تھے کہ حضور پر حالت طاری ہوتی ہوئی، اس وقت بلایا کیا یار تو دیکھنا چاہتا، حضور علیہ السلام پر وہ حالت طاری ہو، کافی دیر تک نہ غنود کی کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی تیرے مسئلے کا حل کہ یہ جبہ اتار دے، خوشبو اچھی طرح دھو دے اور بس اللہ سے معافی مانگ، خوشبو کی نہیں استعمال کی جاتی۔ تو یعنی احادیث میں بھی جو کچھ آتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، قرآن میں وہ درج ہو جائے یا رسول اللہ کی زبان سے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر بار بار کہا کہ لوگوں جو شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تیسری مرتبہ علت دین، قرض نہیں معاف ہوتا۔ اور کہا بھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صاحب وضاحت کر کہ شہید ہونے سے بندوں کے حقوق نہیں ختم ہوں گے۔ تو اس لیے اسلام میں حاکم اللہ، یہ ہے توحید کہ کوئی حکومت نہیں کرتا، نہ حضرت عمر کرتے ہیں نہ ابو بکر کرتے ہیں، دوسروں کی تو کیا مجال، کوئی نہیں، حکم نافذ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما انا متبع لست بمبتدع، میں حکم نکال نہیں سکتا نیا، جو ملے ہوئے حکم ہے ان کی پیروی کرے۔ یہ فرق ہے اسلامی حکومت میں اور غیر اسلامی حکومت میں۔ مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے کہ کلمہ گو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ کافروں کی حکومت نہیں، مسلمانوں کی، مگر وہ اسلامی نہیں۔ اسلامی حکومت وہ ہے جہاں کتاب و سنت کا راج ہے، کوئی شخص کوئی حکم نہیں دے سکتا، اور اگر دے تو ادنا آدمی اٹھ کر کہہ دے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کہا۔ بڑی مناسب بات تھی کہ لوگ جو تھے نا وہ زیادہ مہر باندھنے لگے، بچیوں کا ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے، اور میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک حد مقرر کر دوں کہ اس سے کوئی تجاوز نہ کرے، سب لوگ اتنا مہر باندھیں۔ تو عورتوں کی طرف سے ایک عورت اٹھ کھڑی، اس نے کہا عمر قرآن مجید میں سورہ النساء میں اللہ نے کہا آتیتم احداہن قنطارا کہ اگر تم سونے کا ڈھیر بھی مہر میں دے دو تو اگر طلاق ہو تو پھر واپس نہیں لے سکتے۔ سونے کا ڈھیر کہا اللہ نے، قنطار، تم کون حد مقرر کرنے والے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے باجبروت خلیفہ، کتنی شان و شوکت، موروثی وقت سر خم کری، کہا رجل اخطا و اصابت مرد، عورت نے ٹھیک کہا مرد غلطی کا۔ اس لیے یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اب، وہ بات تھوڑی یہی ہے کہ ہم منت سماجت کر رہے ہیں، 10 آدمی اکٹھے ہیں سن رہے ہیں، مگر کوئی نہیں، اس پہ حکومت کا زور نہیں ہے۔ یہی بات اگر ڈی سی اور ایس پی کہہ رہا ہوتا سارے کام جاتے۔ صدر مملکت کہتا کہ یہ میں نہیں کر، اللہ کا حکم ہے، میری طاقت صرف اس کو نافذ کرنے کے لیے، میں منوا کر چھوڑوں گا۔
قرآن کا رعب ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا، یہی 2-3 شعر جو ہے نا ہر مجلس میں جب قرآن کی محفل سنایا جائے یہی کافی کہ یہ ملا حضرات ان کو یاد کر لیں اور بتائیں قرآن کہتا کیا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، کسی قسم کی غلامی، اقتصادی غلامی کے سرمایہ دار لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، سیاسی غلامی، مذہبی غلامی کے ملا اور جو اپنے گرفت میں رکھنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی غلامی کے لیے موت کا پیغام ہے کہ یہ ساری غلامیاں ختم کرو، ان کے تختے اٹھ دو۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی مغفور و خاکاں نے فقیر رہنشی۔ اسلامی سلطنت میں نہ کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا کنگال ہوتا ہے اور نہ چین کے حکمرانوں کی طرح خاکان اور فقور یہاں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا کافر بادشاہوں کی طرح۔ حکمران بھی ایک ادنا آدمی کی طرح ہوتا، پیدل چل رہا ہوتا، سواری نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے ریت کے آدمیوں کے پاس بہتر سواری اور وہ بیچارہ پھٹے کپڑے پہنے پھرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں فقور اور خاکان نہیں ہوتے، نہ کوئی فقیر رانشی ہوتا۔ اور کہتا پھر سرمایہ دار جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں غریب بیچارہ روٹی کے لیے بھوکا منت سماج کر رہا، ترس ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا نہیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ جن کے پاس ہوتا ہے وہ مال، ان کو بھی یہ سمجھا دیتا کہ یہ تمہارا نہیں، تم امانت دار ہو، یہ تمہارے پاس جو ہے نا امانت ہے اللہ کی، اور حق ہے ان کا جو کما نہیں سکے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تجھے اللہ نے ذرا زیادہ قابلیت دے دی ثواب کمانے کے لیے کہ تو محنت کر کے ثواب کما سکے، کمائے خود دے دے دوسروں کو۔ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اس سے بڑا انقلاب کو ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا، فکر و عمر کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ آخر میں یہ نقطہ سمجھا دیا، کوئی نہ کہا کہ یہ ملک میرا، تیرے باپ کا نہیں، یہ ملک اللہ کا، تو اس کا ایک بندہ ہے، بندہ بن کر رہ، اور نہیں بنے گا تو ہم گریبان سے پکڑ کر بنا رہے ہیں کہ بندہ بن کر رہنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کہا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں میرا کیا کرو گے؟ امتحان کرنا چاہا کہ امت مر چکی ہے یا بھی وہ جذبہ باقی ہے جو اللہ کے رسول پیدا کر گئے کہ ہر شخص آزاد، ہر شخص کو پوچھے کہ کیوں ہو رہا۔ تو یہ کہا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں کیا کرو؟ ایک شخص نے تلوار لہرائی کہ اگر تو ٹیڑھا ہو جائے گا ہم تلوار کی نوک سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہوش کر، کس سے بات کر رہا؟ جانچنے کے لیے اس نے کہا جانتا ہوں میں، تو وہی عمر ہے جس کو عمر بھی نہیں لوگ کہتے تھے، عمرو۔ تو بکریاں اپنے باپ کی طرح کرتا تھا، خطاب کے اونٹ، اور شام کو آتا تیرا باپ ڈانگ سے تیرا حال ٹھیک کرتا تھا، تو وہی عمر ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ آج تو حکمران ہے، خبردار اگر تیرے ذہن میں ایسا کوئی خناس ہے۔ آپ نے کہا شکر ہے، جب تک تیرے جیسے لوگ رہیں گے عمر کو گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ تو کیا ہے، یہ کہتے ہیں عذاب لے آ، یہ چھوڑو، عذاب میرے بس میں نہیں، نہ میرے علم میں ہے کب آئے گا، وہ تو آئے گا اپنے وقت میں۔ جو کام کی بات ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، سب کی غلامیاں چھوڑو، ایک اللہ کے غلام ہو جاؤ، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ فاستقیموا الیہ، اب اللہ کو ماننے کا ریاض صاحب کی بات کہ اللہ کو ماننے کا پھر تقاضا کیا، یہی کیا کہ رہ جاؤ کہ لا الہ الا اللہ نہیں، فاستقیموا الیہ، اب پھر بالکل اس کی طرف سیدھے رخ کر لو، ہر طرف سے منہ موڑ لو، نہ اپنی مرضی کرو، نہ معاشرے کو دیکھو، نہ لوگوں کو دیکھو کدھر یہ بھیڑ جا رہی ہے، جو وہ کہتا ہے نا منہ سیدھا خدا کی طرف، اس کی طرف چلتے جانا، جو راستہ اس نے بتایا اس پر قائم۔ یہ نیکیوں کی بات ہے، مثبت پہلو کرنا کیا، استقامت، جمع رہنا دین پر، اور منفی پہلو کرنا کیا نہیں ہے، واستغفروا، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگو، غلطیوں کی معافی مانگو کہ یہ زہر کھا لیا ہم نے، اب ریمیڈی تلاش کرو کہ ایسا علاج کوئی حکیم صاحب دیں کہ یہ زہر ختم ہو جائے، گناہوں کی معافی، اور ساتھ جو ہے کہ سیدھے ہو جاؤ۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، فرمایا تو نہیں مانیں گے اس حقیقت کو، اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی۔ بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ان کی کمبختی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہی دین قیم ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام نے یہ کہہ کر فی الحقیقت ان تمام ماسوا اللہ اطاعتوں اور فرما برداریوں کی بندشوں سے مومنوں کو آزاد کامل کر دیا، جن کی بیڑیوں سے تمام انسانوں کے پاؤں بوجھل ہو رہے تھے۔
اور اس ایک ہی جملے میں انسانی اطاعت اور پیروی کی حقیقت اس وسعت اور احاطے کے ساتھ سمجھا دی کہ اس کے بعد اور کچھ باقی نہ رہا۔ یہی ہے جو اسلامی زندگی کا دستور العمل ہے، اور یہی ہے جو مومن کے تمام اعمال و اقتصادات کی ایک مکمل تصویر ہے۔ اس تعلیم اللہ نے بتلا دیا کہ جتنی اطاعتیں، جتنی فرما برداریاں، جنینی وفاداریاں اور جس قدر بھی تسلیم و اعتراف ہے، صرف اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ بندے کی بات ماننے سے خدا کی بات نہ جاتی ہو، اور دنیا والوں کے وفادار بننے سے خدا کی حکومت کے آگے بغاوت نہ ہوتی ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے احکام میں مقابلہ آ پڑے، تو پھر تمام اطاعتوں کا خاتمہ، تمام عہدوں اور شرطیں کی شکست، تمام رشتوں اور نعتوں کا انقطاع اور تمام دوستیوں اور محبتوں کا اختتام۔ اس وقت نہ تو حاکم ہے، بادشاہ ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، سب کے آگے تمرد، سب کے ساتھ بغاوت، سب کے ساتھ انکار، سب کے سامنے سرکشی۔